أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون. پچھلی آیت میں حق تعالی شانہ کی خالقیت اور ان کی ربوبیت اور پوری کائنات میں ان کا تصرف ذکر کیا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ زمین آسمان کو ہم نے ایک گولا بنایا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو سب کو جدا کیا۔ ساری کائنات جو انسان کی سمجھ اور نگاہ میں ہے وہ آسمان سے لے کر کے زمین کے بیچ کی مخلوق ہے۔ آسمانوں کے اوپر کیا ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتا، نہ دکھائی پڑتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے کیا کرشمے جاری ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو زمین سے لے کے آسمان تک جو انسان کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرو کہ یہ کس کا بنایا ہوا ہے۔ بغیر کسی بنانے والے کے تو کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ انسان بنی بنائی چیز سے فائدہ اٹھانا تو خوب جانتا ہے، مگر بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ لگا لینا یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ ایک غیر معقول آدمی ہوگا تو وہ صرف اتنا جانے گی کہ یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے، یہ چیز ہمارے نقصان کی ہے۔ جو فائدے کی چیز ہوگی اس کو لینے کی کوشش کرے گا، جو نقصان والی چیز ہوگی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ عقل عطا فرماتے ہیں وہ صرف اتنا ہی نہیں دیکھتا کہ یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے اور یہ ہمارے نقصان کی ہے، اتنا ہی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر کے بنانے والے کا سراغ لگاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ ایسے عقل مندوں کی تعداد کم ہے اور نامعقولوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے زمین آسمان کا ایک گولا بنایا تھا جس کے اندر سب کچھ رہا ہوگا، جس کے اندر سب کچھ رہا ہوگا۔ یہ ستارے بھی رہے ہوں گے، یہ سورج بھی رہا ہوگا، یہ چاند بھی رہا ہوگا، مگر سب لپٹے ہوئے تھے آپس میں، ایک گولا تھا۔ پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔
ہوا کو الگ کیا، پانی کو الگ کیا، آسمان کو الگ کیا، زمین کو الگ کیا، سب کو الگ الگ کر دیا، اور اتنا الگ کیا کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ جو آدمی کی سوچ سے بھی باہر، اتنا بڑا بڑا فاصلہ سب کے درمیان میں ہے۔ اسی لیے اس آیت سے میں نے یہ اخذ کیا کہ یہ عالم ترقی پذیر ہے۔ پہلے ایک گولا بنا، اس کے بعد پھر یہ زمین آسمان کی کائنات الگ الگ ہوئی، تو ایک دن میں نہیں ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ کتنا زمانہ اس کے اوپر گزرا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ترقی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ترقی آگے بڑھی۔ زمین پر آدم علیہ السلام کو بسایا گیا، پھر آدم علیہ السلام کی ساری ضروریات کو مہیا کیا گیا، اور آئے دن عالم جو ہے ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ترقی کہاں تک جائے گی اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ ترقی کہاں تک جائے گی۔ ایسی ایسی حیرت ناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کا پچھلے زمانے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو ابھی کی ترقی ہے، اور آگے چل کر کے نہ جانے کتنی ترقی ہوگی۔ یہ مادی ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی اس انداز سے آگے کو بڑھے گی کہ وہ جو دجال آئے گا نا وہ بڑا ترقی یافتہ ہوگا۔ مادی ترقی میں وہ اس وقت دنیا کا چیمپئن ہوگا، اس کو اتنی قوت حاصل ہوگی اور اتنی قدرت اسے حاصل ہوگی کہ وہ لوگ کہ ایک آدمی کا وہ قتل کرے گا اور بیچ سے بدن کو پھاڑ ڈالے گا، چیر ڈالے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے بعد وہ سرجری کے علم کے ذریعے سے اس کو جوڑ کر کے دوبارہ پھر زندہ کر دے گا۔ جب کہ روح ڈال دینا، مرنے کے بعد دوبارہ روح کا واپس کر لینا، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ مگر دجال کے آنے تک میں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہوگی، اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ کھیتی میں آنن فانن میں پیداوار کروا دے گا، کھیتی بوئی جائے گی اور دیکھتے دیکھتے آنن فانن میں تیار ہو جائے گی۔ اس وقت کھیتی تیار ہونے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے آپ جانتے ہیں، 4-5 مہینے سے کم نہیں لگتا، لیکن وہ گھنٹوں میں تیار کر کے دکھا دے گا۔ یہ ترقی ہی تو ہوگی، یہ سب مادی ترقی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اس سے بھی اونچے ہوں گے، وہ اس سے بھی اونچے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دجال کا بس نہیں چلے گا، وہ بے بس ہو جائے گا۔ رہ گیا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ ترقی ہوگی وہ مادی نہیں ہوگی بلکہ روحانی ہوگی۔ دجال کی ترقی مادی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوت ہوگی وہ روحانی قوت ہوگی، اور روحانی قوت جو ہوتی ہے مادی قوت سے اونچی ہوتی ہے۔
اس کے بعد اور حالات بدلیں گے، اور حالات بدلیں گے، اور نہ جانے کیسے کیسے تغیرات ہوں گے اور کیسی کیسی ترقیات ہوگی، اس کا ابھی سے کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ آج موجودہ دور کی ترقی کو آج سے 100 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ کیا 100 سال پہلے کے لوگ جانتے تھے کہ موبائل ایسے ہی جیب میں رکھا رہے گا اور نکال کر کے بٹن دبائیں گے اور فوراً بات ہونے لگے گی؟ آدمی بمبئی میں ہوگا، آدمی فارن میں ہوگا، دوسرے ملک میں ہوگا، اور یہاں سے وہ اس طرح سے بات کرے گا جیسے آمنے سامنے بات ہوتی ہے۔ اور اب تو ایسے موبائل آ گئے ہیں کہ ان کے اندر تصویر بھی آتی ہے، آپ بات بھی کر رہے ہیں اور صورت بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے پہلے جو فون آیا تھا اس میں یہ سب باتیں نہیں تھی، مگر یہ ترقی ہوئی۔ پہلے فون بنا اور فون کے اندر پھر آگے ترقی ہوئی، اور اب یہ صورت پیدا ہو گئی ہے۔ آدمی بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بٹن دبایا اور وہ بھی سامنے ہے اور آپ بھی سامنے ہیں، ویڈیو کال جس کو بولتے ہیں، سامنے تصویر بھی دیکھتے رہیے اور جو من کی بات ہے وہ بھی کرتے رہیے، اور فاصلہ کتنا لمبا ہے۔ یہ حیرت ناک ترقی ہے اور مادی ترقی۔ اچھا، پچھلے زمانے میں جو ترقی ہوتی تھی اس میں برسہ برس لگتے تھے، مدتیں گزر جاتی تھی، مگر اب زمانہ تیز رفتاری کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ترقی ہی ہوگی، کہ ترقی کرتے 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 اس مقام تک یہ دنیا پہنچ جائے گی کہ ایک دن اپنے آپ ہی ٹوٹ ٹوٹ کر کے ختم ہو جائے گی۔ وہ اللہ کی جانب سے ہوگا، وہ اللہ کی جانب سے ہوگا۔ یہ جو ترقی ہو رہی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہو رہی ہے، کسی انسان کی بس میں کیا ہے؟ انسان تو مٹی کا ایک تودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو ترقی کی طرف چلانے والے، اس کے دماغ کو آگے بڑھانے والے وہ تو حق تعالی شانہ ہی ہے۔ تو پہلے جو ترقیات ہوتی تھی اس میں مدتیں گزر جاتی تھیں، مگر اب اللہ پاک شاید قیامت جلدی لانا چاہتے ہیں، اس لیے زمانے کی ترقی کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ اب بڑی جلدی جلدی منازل طے ہو رہی ہیں اور مراحل طے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس طرح آدمی کی آسائش کے سامان تیار ہو رہے ہیں اس سے زیادہ انسان کی ہلاکت کے سامان تیار ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں ایسے ایسے ایٹم بم موجود ہیں کہ اگر ایک اس ایٹم بم کا استعمال کر دیا جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے، جہاں تک لوگ آباد ہیں سب تباہ ہو جائیں۔ ان کے اوپر کنٹرول رکھا گیا ہے، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ ایٹم بم جس کو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ملکوں نے تیار کر رکھے ہیں اپنے اپنے پاس، مگر پابندیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ایٹم بم کی طرح کے بم اور زیادہ آگے ترقی کریں، اور ترقی کر کے اتنے بڑے بم تیار کر لیے جائیں کہ ایک بم جب دگے گا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ امکانی بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی آیت کی اور روایت کی بات نہیں ہے، ایک امکانی بات بتا رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ آئندہ کیا ترقی ہوگی، کیا کیا پوزیشن ہوگی، اس کو آج کوئی کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ جیسے 100 سال پہلے آج کے زمانے میں جو راکٹ بنائے جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں آسمانوں میں، کس قدر تیز رفتاری، ایسے ایسے راکٹ تیار ہو گئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں وہ پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں۔ جیسے پوری دنیا کا چکر سورج لگاتا ہے اس طرح سے لگا رہے ہیں۔ یہ انسانوں کے ہاتھوں کی پیداوار مصنوعات ہیں انسان کی۔ تو 100 سال پہلے ان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور آج یہ سب ہو رہا ہے۔ ایسے ہی یہ ترقیات ہوتی رہیں گی۔
اور معاملہ کہاں تک جائے گا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس سلسلے میں کہ کیا کیا ہوگا. تو یہ عالم جو ہے جیسے اپنی خوشحالی میں ترقی کر رہا ہے اپنی تباہی میں بھی ترقی کر رہا ہے، اور یہ تباہی منتج ہوگی جا کر کے قیامت کے دن پر، جس کو انبیاء علیہ السلام نے قیامت کہا ہے. حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، بدلتے جا رہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے لے کے زمین تک میں کل میرا ہی تصرف ہے، اور شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. زمانہ آگے کی طرف جا رہا ہے، آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. پھر فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، جتنے جاندار ہیں سب کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور مشاہدہ اس کی تائید کر رہا ہے کہ ہر زندہ چیز کا بنیادی عنصر پانی ہے. پانی کے بغیر کسی چیز میں زندگی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. پھر فرمایا وجعلنا فی الارض رواسی، یہ زمین جب پیدا ہی کی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا ہے، تو یہ زمین ہل رہی تھی ناؤ کی طرح سے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے تاکہ یہ ٹکی رہے. گویا وہ میخیں تھیں، کیلیں تھیں جن کو ٹھوک دیا گیا ہے اپنی اپنی جگہ پر. پھر ان پہاڑوں کے بیچ میں راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر کے فرمایا کہ ان کو دیکھو اور دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کا پتہ چلاؤ. یہی ہے تمہارے ایمان کی بنیاد. اگر ادھر اپنی عقل کو لگاؤ گے تو اس خالق کائنات کو پہچان جاؤ گے، اور اگر ادھر نگاہ نہیں ڈالو گے تو پھر خالق اور مالک سے تم غافل رہو گے. آگے فرمایا هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، پھر ہم نے سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے ہیں، اور سب کا مدار مقرر کیا، ان کے چلنے کا راستہ مقرر کیا. یہ سب میرا ہی کیا ہوا ہے. وہاں تک تو تمہاری پہنچ بھی نہیں ہے. تم نہ تم ستاروں پہ جا سکتے ہو، نہ تم سورج کے پاس جا سکتے ہو، نہ تم چاند کے پاس جا سکتے ہو. اور بہت چلے بھی گئے اپنے نہ جانے سچا یہ دعویٰ ہے کہ جھوٹا دعویٰ ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور اگر پہنچ بھی گئے وہاں تک تو یہ ترقی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. تمہارے پاس ایسے وسائل اللہ نے مہیا کر دیے کہ تم وہاں تک جا چلے گئے. اب تو تمہیں اور زیادہ ایمان لانا چاہیے، اب تو تمہیں اور زیادہ یقین ہو جانا چاہیے. چاند کو ابھی تک زمین سے دیکھتے تھے، قریب جا کر کے دیکھ لیا تو سمجھ میں تو آ گیا نا کہ ہے اس کا کوئی بنانے والا. جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں وہ زمین کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور یہ جو اوپر زمین چاند والی ہے اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. تو اور سمجھ میں آ گیا، اب تو تمہیں اور زیادہ ایمان لانا چاہیے. مگر ایمان تو وہی لے آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنا چاہیں گے، اور جسے اللہ تعالیٰ جنت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی ایمان ہی نہیں لے گا. سب کچھ دیکھ لے گا مگر ایمان نصیب نہیں ہوگا. یہاں اس آیت میں جو اس وقت میں نے تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. مشرکین اور کفار یہ خدا کے انکاری، خدا کے رسول کی رسالت کے انکاری، اور غیبی امور کے انکاری. جو آنکھ سے دیکھیں اسی کو مانے، اور جس کو آنکھ سے نہیں دیکھ رہے اس کا انکار. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حقائق بیان فرما رہے تھے،
انبیاء علیہ السلام کائنات کے حقائق کو بیان فرماتے ہیں، حقائق کو بیان فرما رہے تھے، یہ انکار کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ہوا تصادم، مزاحمت ہوئی، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں اللہ کا نبی جب ہوتا ہے تو نبی کامیاب رہتا ہے، نبی کے مقابلے میں غیر نبی کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام اکیلے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو دنیا کے مقابلے میں کامیابی انہی کو ملی، ان کو ہو رہی تھی شکست، تو وہ اس بات کی دعا کر رہے تھے کہ کتنا جلدی یہ مر جاتے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا نتربص بہ ریب المنون، یہ تمنا کر رہے تھے کہ یہ کب مر جائیں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی مر جاتے کہ قصہ ختم ہو جاتا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آرزو کرنے والا نضر ابن حارث نام کا آدمی تھا، جو کہہ رہا تھا کہ محمد کئی دن چلیں گے، کئی دن چلیں گے، کوئی ایسا وقت ایسی آفت آتی کہ جلدی ختم ہو جاتے، نہیں تو کئی دن چلیں گے، 100 سال کے اندر میں تو چلے ہی جائیں گے۔ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ظاہر ہے کہ اس بد دعا کو سن کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی تھی، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، قریش مکہ میں ایک عادت تھی کہ وہ جو کچھ کہتے تھے کھل کے کہتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ بھی کھل کے کرتے تھے۔ یہ چپکے والی سیاست قریش مکہ کی نہیں تھی، یہ چھپ کے وار کرنے والی جو سیاست ہے، یہ تو سب یہودیوں کی دین ہے۔ دھوکہ دینا، چھپ کر کے وار کرنا، یہ یہودیوں نے سکھایا ہے دنیا کو، باقی قریش مکہ میں یہ بات نہیں تھی، کھل کے جو بات کرتے تھے۔ تو یہ جو باتیں کرتے تھے، جو تمنا کرتے تھے، جو آرزو کرتے تھے، وہ بھی پکار پکار کے کہتے تھے، تو علم سب کو ہو جاتا تھا۔ تو یہ ادھر تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ محمد مر جاتے تو چھٹی مل جاتی، تو اس کی خبر حضور کو بھی ملی۔ اب جب حضور، میں نے بتایا نا، کوئی بات وہ چھپ کے نہیں کرتے تھے، کھل کے کرتے تھے، تو اس کی خبر سب کو ملی، تو حضور کو بھی رنج ہوا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کی بالفرض مان لو، اور ہونا بھی ہے ایسے ہی کہ اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کو موت آ جاتی ہے، تو کیا یہ رہیں گے کیا؟ یہ رہیں گے کیا؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر بھی گئے دنیا کے دستور کے مطابق، تو کیا یہ رہیں گے کیا؟ یہ بھی جائیں گے۔ جب ایک ضابطہ ہے کہ ہم نے دنیا میں جس کو بھی پیدا کیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، آئیں گے چلے جائیں گے، ایک طرف سے آتے رہیں گے، ایک طرف سے جاتے رہیں گے، یہ یہاں کا دستور ہے۔ تو ہمیشہ رہنے کے لیے تو ہم نے کسی انسان کو بنایا ہی نہیں۔ اگر سب سے زیادہ دنیا میں رہنے کا حق تھا تو آدم علیہ السلام کو تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس ساری زمین کو آدم کے لیے پیدا ہی کیا تھا، تو حق تو ان کے رہنے کا تھا، مگر 1000 سال بھی نہیں چلے، 930 سال میں دنیا چھوڑنا پڑا، وہ بھی چلے گئے۔ جو وہ نہ رہے، اور اس کے بعد
ان کی اولاد میں ان کے بیٹے پوتے آئے، اور ان میں بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر بھی آئے جو اللہ کے بھی نہایت چہیتے تھے، مگر خلد انہیں بھی نہیں ملے، ہمیشہ نہیں ملی۔ ابراہیم علیہ السلام رہے، کافی دن تک رہے، قریب 200 سال کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے، لیکن بہرحال دنیا سے تو جانا پڑا نا، رہے تو نہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دستور ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تو ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اب دیکھتے جائیے قرآن کے حقائق کو، یہ حقائق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کروائے جا رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ اب یہ آرزو کر رہے ہیں آپ کے مرنے کی، اگر آپ مر بھی گئے تو کیا یہ رہیں گے کیا؟ افإن مت فهم الخالدون۔ پھر آگے ضابطہ بیان کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، جن چیزوں کو اور جن ذی ارواح کو ہم نے زندگی عطا کی ہے سب کو موت کے گھاٹ اترنا، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ایک کڑوا مزہ ہے، تلخ ہے موت، اسی لیے ہر آدمی اس سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی تلخ ہے، بڑی کڑوی ہے موت۔ موت نام ہے کس چیز کا؟ انسان کی پیدائش میں جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اندر روح ڈال دیتے، اللہ کے حکم سے روح آ جاتی۔ روح کیا چیز ہے؟ ہمارے اکابر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ روح ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، اور اس کا جسم انتہائی لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ بس یہی ایک جسم لطیف روح ہے جس کو اللہ پاک اس جسم کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جسم کے اندر وہ اس طرح سے سرایت کیے ہوئی ہوتی ہے جیسے پھول کی پنکھڑی میں اس کا پانی، گلاب کی پنکھڑی میں پانی ہوتا ہے، جیسے جب تک وہ پانی رہے گا جبھی تک پنکھڑی رہے گی، پانی خشک ہو جائے گا تو وہ لکڑی بن جائے گی۔ تو جیسے گلاب کا پانی گلاب کی پنکھڑیوں میں پیوست ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، آپ ہاتھ میں لے لیں گے پھول آ جائے گا مگر پانی آپ نہیں سمجھ پائیں گے کس کے اندر پانی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے جسم میں روح سرایت کی ہوئی ہوتی ہے، جسم کا کوئی حصہ روح سے خالی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بالوں میں ناخنوں میں جو کڑی کڑی دکھائی دے رہے ہیں ان کے اندر بھی روح گردش کرتی ہے، ہڈیاں ہیں ان کے اندر بھی روح گردش کرتی ہے۔ بدن کے جس حصے پر روح نہیں پہنچے گی وہ حصہ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس جسم کو بچانے والی چیز روح ہی ہوتی ہے، جسم کے ہر حصے کی حفاظت روح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم سب بیکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ سڑ جاتا ہے۔ چونکہ بدن کو سنبھالنے والی چیز روح ہے، جب روح نکل گئی اب بدن کو سنبھالے گا کون؟ کسی کے سنبھالنے سے سنبھلنے والی نہیں ہے، یہ بدن خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے روح کی حقیقت۔ تو
جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو حق تعالی شانہ کے حکم سے روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور یہ روح رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو مقرر ہے اس کی موت کا دن، جب وہ دن آئے گا تو اس دن اس روح کے نکل جانے کا حکم ہوگا اور یہ جسم کو چھوڑ کر کے الگ ہو جائے گی۔ اب جب جسم کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گی تو روح اپنے مقام پر چلی جائے گی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بنایا ہوگا وہاں چلی جائے گی، اور جسم جو ہے آپ کا الگ ہو جائے گا، وہ بیکار ہو جائے گا۔ مٹی سے بنایا گیا تھا، مٹی میں مل جائے گا، مگر روح فنا نہیں ہوگی۔ روح باہر سے آئی تھی اور نکل کر کے پھر چلی گئی، اس لیے روح محفوظ رہے گی۔ اسی لیے اللہ پاک میدان محشر میں جب روح کو دوبارہ لے آئیں گے تو اس کو پھر جسم عطا کریں گے، جسم عطا کریں گے، اور جسم کے ساتھ وہ روح آئے گی۔ یہ روح بدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اس کے پہلے بھی تو ایک دفعہ یہ روح باہر نکل چکی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ پاک نے روحوں کو نکالا تھا، روحیں سب باہر آئی تھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس کر دیا، پھر چلی گئی، اور دوبارہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چاہا کہ دنیا میں آوے تو وہ روح پھر آئی۔ تو ایسے ہی یہ روح رہے گی، جسم جو ہے عدلتے بدلتے رہیں گے۔ تو موت کیا چیز ہے؟ بس اسی روح کا جسم سے الگ ہو جانا، اسی کا نام ہے موت، اسی کو فرمایا گیا۔ لیکن چونکہ جب دو چیزیں ایک ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، اب ان کو آپ الگ کرنے لگیے تو تکلیف ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایک ساتھ رہیں، آپ الگ کرنے لگے تو تکلیف ہوگی۔ بکری کے 2 بچے ہوتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اگر ایک بچہ آپ نکال دیں اور ایک بچہ گھر پہ رکھ لیں، دیکھیے کتنا دن چلاتا ہے وہ۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، ساتھ کا اثر ہوتا ہے۔ جو چیز ساتھ ساتھ کچھ دن رہ لیتی ہے اس کا ایک تعلق ہو جاتا ہے، جب وہ تعلق ختم ہوتا ہے اور جدائی پیدا ہوتی ہے تو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہی ہے روح جب جسم کے ساتھ عمر بھر رہی، جب یہ جدا ہونے لگتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے تو ہم تمہیں خیر اور شر دونوں میں آزمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تمہیں خیر بھی عطا کریں گے۔ خیر اور شر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آدمی کو راحت پہنچائے وہ خیر ہے، اور ہر وہ چیز جو آدمی کو تکلیف پہنچائے وہ شر ہے۔ تکلیف میں ڈالنے والی چیزیں شر ہیں، اور آرام پہنچانے والی اور راحت پہنچانے والی جو چیزیں ہیں وہ سب خیر کہلاتی ہیں۔ تو کبھی ہم تمہیں تکلیف دیں گے اور کبھی آرام دیں گے۔ تکلیف اور آرام کہنے کے لیے دیتے ہیں؟ تکلیف دے کر یہ دیکھتے ہیں کہ تم اس تکلیف میں کرتے کیا ہو، اس تکلیف کو تم اللہ کی جانب سے سمجھتے ہو اور اس کے اوپر صبر کرتے ہو، یا یہ کہ تم واویلا مچاتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہو؟ کیا کرتے؟ اور خیر جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نعمت دے دیں، راحت دے دیں، آرام دے دیں، عیش دے دیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ راحت اور آرائش اور آرام ملنے کے بعد میں تم اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو کہ اپنا کمال سمجھتے ہو۔ تو جو آدمی مومن ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے دیا ہوا اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمت کا غلط استعمال نہیں کرتا، اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرتا ہے،
اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اس کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر شکر گزار رہتا ہے. تو یہ ہے خیر دے کر آزمانا، اور یہ وہ ہے شر دے کر آزمانا. تو خیر اور شر دونوں ہی انسان کے سامنے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. اگر مجھے پہچانتا ہوگا تو خیر میں بھی مجھے یاد رکھے گا اور شر میں بھی مجھے یاد رکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شر کی جو آزمائش ہے وہ تو آسان ہے، لیکن خیر کی جو آزمائش ہے یہ بڑی خراب ہے. آدمی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تب تو وہ لوٹ پھر کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے. آدمی کا دماغ تب خراب ہوتا ہے جب عیش و عشرت ملتی ہے، عیش و عشرت میں اسے خدا یاد نہیں آتا، یہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. دولت آئی، ارے ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہم نے خون پسینہ ایک کیا، تب یہ دولت آئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب دولت ملی ایک دم دماغ خراب، جو جی میں آ رہا وہی کر رہا ہے، نہ وہ جائز کی پرواہ کر رہا ہے نہ ناجائز کی پرواہ کر رہا ہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، دولت سے بھرا ہوا ہے، جو جی میں آئے گا کر ڈالے گا. اب نہ وہ اللہ کو پہچانے گا، نہ اللہ کے حکموں کو دیکھے گا، نہ اللہ کی شریعت کی پابندی کرے گا. ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر گمراہ ہونے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ عیش دے دیتا ہے. جب عیش و عشرت میں آتے ہیں تو ایک دم وہ دین کو چھوڑ دیتے، بے دین اور گمراہ ہو جاتے. اس کے بالمقابل جن لوگوں پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، وہ گھوم پھر کر اللہ ہی کی طرف آتے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں اور اللہ ہی کے در پر آ کر کے سر جھکاتے ہیں. جانتے ہیں کہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، سمجھے. مگر عیش و عشرت میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سر پھرا ہو جاتا ہے، پھر اسے خدا یاد نہیں آتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے نا، ساری ضرورت اس کی پوری ہو رہی. کہتا کیسا خدا، کون خدا؟ یہ تو ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ تو ہماری صلاحیتیں ہیں جو پیسہ لا رہی ہیں، اور جو ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم جو جی چاہے گا وہ کر لیں گے. تو عیش کی لائن سے آدمی زیادہ خراب ہوتا ہے، تکلیف کی لائن سے آدمی خراب زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر سدھار آتا ہے، وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر دے کے بھی آزماتے ہیں، شر دے کے بھی آزماتے ہیں، مگر یہ جو خیر دے کے آزماتے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے. وہ جو شر دے کر کے آزماتے ہیں اس میں تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن خیر دے کر جب آزماتے ہیں تو وہ بڑے خطرے کی چیز ہوتی ہے. یہ جو قارون تھا بڑا دولت مند آدمی تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مخالف اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تنگ کر کے کھڑا ہونے والا یہی آدمی تھا، اس لیے کہ دولت سے بھرا ہوا تھا. تو اپنی دولت مندی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا تھا. یہ کیا کریں گے ہمارا، ان کے بس میں کیا ہے، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. تو یہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ خوشحالی میں برباد ہوتے ہیں.
تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں خیر دیتے ہیں تو اس میں بھی آزماتے ہیں تم کو، اور شر دیتے ہیں تم کو تو اس میں بھی تم کو آزماتے ہیں۔ تو الینا ترجعون، اور لوٹ پھر کر کے آؤ گی میرے ہی پاس، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ چاہے عیش و عشرت میں مجھے بھول کر زندگی گزارو گے، اور چاہے مصیبتوں سے پالا پڑنے کے بعد میں مجھے یاد کرو گے، دونوں ہی صورتوں میں آنا پڑے گا تمہیں ہمارے ہی پاس۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، چونکہ صورتحال جو تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا علم اٹھایا تھا، توحید کے علم بردار تھے، اور اس وقت کا جو معاشرہ اور سماج تھا وہ شرک کا شکار تھا، اس لیے ٹکراؤ تھا آپس میں۔ تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یہ حضور کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ مذاق کرتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے جو ہم لوگوں کے معبودوں کا چرچا کرتا ہے؟ یہی اشارہ کر کے حضور کی طرف اشارہ کر کر کے کہتے تھے، یہی ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور خود کا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے غافل ہے، رحمان کو بھی نہیں پہچانتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رحمان کون ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہی یمامہ والے رحمان کو جانتے ہیں، اور تو کسی کو جانتے نہیں۔ وہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ رحمان الیمامہ ہوں، میں یمامہ کا رحمان ہوں۔ تو اسی کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ ہم تو وہی رحمان یمامہ والے رحمان کو جانتے ہیں، اور تو کسی رحمان کو جانتے نہیں، جبکہ رحمان تو اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ پاک کا نام ہے، مگر یہ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے نام کو۔ خلق الانسان من عجل، آگے آیت میں ارشاد فرمایا گیا انسان جو ہے اپنی سرشت کے لحاظ سے جلد باز ہے، یعنی ہر کام میں یہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ہم تمہیں تمہاری جلدی دکھائیں گے، ہم اپنی نشانیاں تم کو بہت جلدی دکھائیں گے، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اصل میں یہ اشارہ ہے آگے والی آیت کی طرف جو آگے آ رہی ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مشرک لوگ جو ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں سرگرداں رہتے تھے 24 گھنٹہ، حضور کی ایک ایک بات پر پکڑ، ایک ایک بات پر نکیر، اور ایک ایک بات پر استہزاء اور مذاق، یہ ان کا شیوا تھا، یعنی ہر وقت کا یہی مشغلہ تھا ان کا۔ تو اسی نکتہ چینی میں یہ بھی کہتے تھے کہ محمد کافروں اور مشرکوں کے لیے جس عذاب کی تم ہم لوگوں کو دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کے دکھا دو، یہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کے دکھا دو نا، کاہے تو دیر کر رہے ہو؟ وہ دوزخ اور وہ اللہ کا عذاب، وہ آسمانی عذاب،
جو پچھلے پیغمبروں کے نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر بھیجا تھا، ان عذابوں کا تم تذکرہ کرتے ہو اور اس سے ہم کو دھمکاتے ہو، تو لاؤ نا، ہمیں لا کر کے دکھاؤ عذاب کہاں ہے۔ تو آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کام تدریجی طور پر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد باہر آتا ہے۔ تدریجی طور پر یہاں ہر کام ہوتا ہے۔ ہم آپ گیہوں ڈال دیتے ہیں مٹی کے اندر تو اس کے اگنے میں بھی کئی دن لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے تنے پر کھڑا ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں بالیں آنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 4-5 مہینہ 6 مہینہ لگ جاتا ہے اس کے اوپر، تب جا کر کے گیہوں کے ایک دانے سے دوسرا دانہ تیار ہوتا ہے۔ اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہر پودا لگایا جاتا ہے، روزانہ وہ بڑھتا ہے، مگر اتنا تھوڑا سا بڑھتا ہے کہ دکھائی نہیں پڑتا کسی کو کہ کتنا بڑا ہے۔ آج دیکھیے تو آج پتی کتنی بڑی ہے، کل دیکھیے تو کچھ بڑی دکھائی پڑے گی، مگر کس وقت میں وہ بڑھی یہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ کارخانہ ہے یہ تدریجی طور پر چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ ترقی ہوتی جائے گی مگر آہستہ آہستہ ہوگی۔ تو کسی چیز کے واقع ہونے میں تم یہ کہو کہ جلدی سے ہم کو دکھا دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نظام نہیں بدلے گا، نظام وہی رہے گا۔ نظام تو نہیں بدلا رسولوں کے کہنے سے بھی، تمہارے کہنے سے بدل جائے گا؟ نظام نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے تدریج کا، وہ تدریجی نظام ہی رہے گا دنیا کا۔ اور جو کفر اور شرک کی سزا بتائی گئی ہے وہ بھی آئے گی، اور اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، مگر جلدی کاہے کو کر رہے ہو؟ اسی کو فرمایا گیا سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی مت کرو۔ اسی کو فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ محمد یہ جو وعدہ تم کر رہے ہو یہ کہاں ہے، اس کو لا کے دکھاؤ نا جلدی سے اگر تم سچے ہو۔ ارشاد فرمایا گیا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا وہ عذاب وعدے کے مطابق جب آئے گا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ گے، نہ تو تم اپنے چہروں کو اس سے بچا سکو گے اور نہ اپنی پیٹھ کو اس سے بچا سکو گے۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تم بچا نہیں پاؤ گے کہ اپنے جسم کے کسی حصے کو بھی، اور نہ تمہارا کوئی مددگار کھڑا ہوگا۔ جتنے مددگار ہیں سب چھٹ جائیں گے، اللہ کے عذاب کا مقابلہ تم کر نہیں پاؤ گے اور اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں پاؤ گے۔ کیوں جلد بازی کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، ڈھیل اس لیے دی ہے شاید تمہاری آنکھ کھل جائے اور تم صحیح راہ کو دیکھنے لگو، اب تمہاری نگاہیں کھل جائیں اور تم حق کو پہچاننے لگو۔ یہ جتنا موقع ڈھیل کا ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کا جب عذاب آ جائے گا تو تم بچا نہیں پاؤ گے۔ یہی حقیقت بیان فرمائی گئی لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ جب آئے گا ان کے پاس اللہ کا عذاب تو پھر یہ اچانک آئے گا اور حیران رہ جائیں گے دیکھ کر، فتبہتہم، ان کو حیرت میں ڈال دے گا، فلا یستطیعون ردها، اور اس عذاب کو یہ ٹال نہیں پائیں گے، ولا هم ينظرون، اور پھر جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو مہلت بھی نہیں ملے گی، پھر نہیں مہلت ملے گی۔
اس لیے عذاب آنے سے پہلے جو مہلت ملی ہوئی ہے اس کے اندر اپنی لائن صحیح کر لو، اپنی منزل متعین کر لو اور راہ کو پکڑ لو، یہ غنیمت ہے۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر تو تم مٹ جاؤ گے، رہی نہیں جاؤ گے، تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ ہے آیات جس میں اللہ تعالی شانہ نے شرک اور کفر اور خدا کی ناراضگی مول لینے والوں کا نتیجہ اور انجام بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ اپنی رحمت ہماری طرف متوجہ فرمائے، اور کفر اور شرک کو اس وقت اللہ تعالی نے جو اتنی طاقت دے دیا ہے، جس طاقت کے نشے میں ان کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے اور وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سمجھ لے اور ان کو اتنی مہلت نہ دے، اتنی چھوٹ نہ دے اور اتنی قوت ان کو عطا نہ کرے، اس کی بھی دعا کیجیے۔